السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا ذکر ہے کہ جن کے نام کی نسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے۔ آیت نمبر 35 سے آگے آیت نمبر 41 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے مکہ کو آباد کرنے پر، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑنے پر کی تھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور یاد کرو جب قالا کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ھذا اس البلد شہر کو آمناً امن والا وجنوبنی اور دور رکھ مجھ سے، وجنوبنی جو ہے جانبہ سے ہے، یعنی یہ ایک سائڈ کو یعنی پہلو کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا معنی ایک جو ہے دور رکھنا بھی ہے۔ وجنوبنی کہ مجھے دور رکھ و بنیا اور میرے بیٹوں کو ان یہ کہ نعبدا ہم عبادت کریں الاصنام بتوں کی۔ اصنام جو ہے یہ صنم کی جمع ہے۔ صنم کسی بھی پتھر یا لکڑی یا دھات کے بنے ہوئے بت، تصویر یا مجسمے کو کہتے ہیں جو کسی بھی انسان، فرشتے یا کسی بھی خالی صورت کو جو ہے وہ ذہن میں لاتے ہوئے بنا لیا گیا ہو اور اس کی پوجا کی جائے تو اس کو صنم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو والد ہے وہ بت گھڑا کرتا تھا، اور ان کا خاندان اور وہ جس علاقے سے تھے وہاں پر شرک اور بت پرستی عام تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے جو ہے وہ چن لیا اور اس منصب پر فائز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے، ابو الانبیاء بھی ان کا لقب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے، اس شرک سے جو ہے اس کی عبادت سے ہمیں بچا۔ اب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کس موقع پر کی، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک باتوں سے آزمایا۔ اس میں سے ایک آزمائش جو ہے اولاد کی بھی تھی کہ ایک تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی عرصہ انہیں جو ہے وہ عطا نہیں کی۔ بہت دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی روایات میں آتا ہے کہ 99 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسماعیل جو ہیں وہ نوازے، عطا کیے۔ تو اس کے بعد جب بیٹا یعنی والد کے لیے انتہائی خوشی کی بات اور وہ بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو آزمائش جو ہے ایک اور مطلوب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیوی اور بیٹے کو ویران بیابان ایک وادی میں، مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ وہ وادی تھی کہ اس وقت وہاں پر نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی انسان وہاں بستا تھا۔ تو یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر پورا اترے، اور ہر جو ہے یعنی انہوں نے خندہ پیشانی سے ہر حکم کو تسلیم کیا۔ چنانچہ بغیر کسی پس و پیش کے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو لے کر مکہ تشریف لے گئے، انہیں وہاں پر چھوڑا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جب انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے تو دل کی کیفیت کیا تھی، اور دودھ پیتا بچہ اور بیوی کو تنہا تنہا، جہاں پہ کوئی کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا، نہ کوئی وہاں پہ انسان بستا تھا، تو ان حالات میں چھوڑنا یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ انہی کا ایک خاصہ تھا کہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی، اور یہ اللہ پر ایمان اور ان کا یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی مکہ کو امن والا بنا دے۔ مکہ جو ہے یہاں پر جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ پہلا گھر روئے زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا وہ یہ مکہ میں جو ہے یہ بیت اللہ ہے۔ تو یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی تھا، لیکن طوفان نوح کے بعد جو ہے اس کے نشانات مٹ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ اس کا انتظام ہو رہا تھا
کہ آپ کے بیٹے اسماعیل اور جو ہے زوجہ کو وہاں پر چھوڑنے کا کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پھر دعائیں ان کی قبول بھی کی۔ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے پھر دوسری دعا انہوں نے کی کہ ربی اے میرے رب انہن، بے شک انہوں نے، ہنہ سے مراد یہاں پر جو ہے یہ اصنام ہیں، یہ جو بت ہیں، انہن اضللنا انہوں نے گمراہ کیا ہے، کثیراً بہت سے، من الناس لوگوں کو، فمن تبعنی پس جو میری پیروی کرے، تبع اتباع سے ہے، اتباع پیروی کو کہتے ہیں، فمن تبعنی جو میری پیروی کرے، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی جس نے کی، فإنک بے شک تو، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اصنام سے بیزاری اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اے اللہ ہمیں شرک جیسے گناہ سے بچائے رکھنا، کیونکہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حلیم تھے، نرم دل تھے، اور ان کی دعاؤں کا یہ خاصہ جو ہے وہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس میں والدین کے لیے بڑا سبق ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو بھی شامل کریں، کیونکہ اولاد جو ہے انسان کی ساری زندگی کی سب سے بہترین کمائی وہی ہوتی ہے، تو اولاد کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو بھی یاد رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی کی کہ اللہ انہیں جو ہے ان کا جہاں میں انہیں آباد کر رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حکم پر، اس شہر کو امن والا بنا دے، اے اللہ ان کو بتوں سے جو ہے وہ پاک رکھ، اور ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور پھر جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے، ظاہر ہے یہ پیروی جو ہے اللہ کے حکم سے تھی، آپ پیغمبر تھے اور اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا کیا تھا کہ آپ کی پیروی کی جائے، چنانچہ جس نے پیروی کی میری جو ہے، اور ومن عصانی اور جس نے نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم کہ جس نے نافرمانی کی اور تو اس کو بخشنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں دعا کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ جو نافرمان بھی ہیں تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، اس لیے گناہ گاروں کے لیے بھی جو ہے وہ اس میں دعا میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر تو دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ربی کے لفظ سے، یعنی اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے صرف دعا کر رہے تھے، لیکن اس سے اگلی آیات میں ساتھ جو ہے وہ اپنی اولاد کو، دوسرے لوگوں کو بھی دعاؤں میں شامل کر رہے ہیں۔ جمع کا صیغہ ہے ربنا، اے رب ہمارے، انی بے شک میں نے، اسکن تو آباد کیا ہے، اسکن تو مسکن سے ہے، مسکن کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، مسکن رہنے کی جگہ، اے اللہ میں نے اس کو رہنے کے قابل بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، من ذریتی اپنی اولاد کو، بوادن ایک ایسی وادی میں، غیری نہیں ہے، ذی زرع کوئی کھیتی، زرع کہتے ہیں زراعت سے یہ لفظ ہے، زراعت کھیتی کو کہتے ہیں، تو یہاں پر کوئی کھیتی نہیں، کوئی ہریالی نہیں ہے، عندہ پاس ہے، بیتی کا تیرے گھر، المحرم حرمت والے، یعنی بیت اللہ کے پاس جو یہ بستی ہے جہاں میں اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں، اور بیت الحرام یعنی حرمت والا گھر جو اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جو نہ کوئی سبزہ ہے نہ پانی ہے، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا اے رب ہمارے، لیقیموا تاکہ وہ سب قائم کریں، الصلاۃ نماز، فجعل تو کر دے، افئدۃً ان کے دلوں کو، من الناس لوگوں میں سے، تہوی وہ مائل ہوں، الیہم ان کی طرف، وارزقہم اور رزق دے انہیں، من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم تاکہ وہ، یشکرون وہ شکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں اپنی اولاد کو بھی شامل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر جو ہے آباد کیا ہے، انہیں چھوڑا ہے، اور ایک ایسی وادی میں جہاں پر کوئی سبزہ نہیں، کوئی آباد نہیں ہے، تو اے اللہ تو اس کو آباد کر، امن کا گہوارہ بنا دے، اور جو ہے یعنی اس کو، اور اپنی اولاد کے لیے ساتھ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یعنی خود تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک بندہ مومن جو ہے وہ اتنا عاجز ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کے باوجود مزید جو ہے اس کی توفیق مانگتا رہتا ہے نیکی کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مزید بھی نمازیں قائم کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہاں پر نمازیں قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پورے خشوع و خضوع، پورے آداب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ
اس کو ادا کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ فجعل افئدہ جو ہے یعنی یہ اس کا معنی جو ہے دل، کہ لوگوں کے دلوں کو من الناسی لوگوں میں سے تہوی کہ وہ مائل ہوں۔ تہوی ہوا سے ہے، ہوا یعنی خالی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ مائل ہوں اور اس کی طرف جو ہیں وہ کھنچے چلے آئیں الیہم، اس کی طرف۔ ظاہر ہے وہ ایک بے آباد جگہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے یہ قربانی بہت بڑی دے رہے تھے کہ ایک شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو تنہا جہاں کوئی وسائل بھی نہیں ہیں اور وہاں پر وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ایسی کشش دے اس علاقے کی طرف کہ وہ یہاں پر آباد ہو جائیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوئی۔ اور آج سب سے زیادہ دنیا میں بارونق جو ہے وہ جگہ جہاں دن اور رات جو ہے وہ رونق ختم نہیں ہوتی، اور وہاں پر لوگ جو ہیں پوری دنیا سے لپکتے اور کھنچتے چلے آتے ہیں۔ ورزقہم، اور انہیں رزق دے، صرف امن کی دعا نہیں، ساتھ جو ہے اس کے آباد ہونے کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی وہاں اس علاقے سے محبت اور کشش کی دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا، من الثمرات، اور جو سب سے یعنی بہترین رزق پھلوں کا رزق، ثمرات سے مراد پھل سبزیاں یعنی ہر وہ چیز جو کوئی بھی پودا جو ہے اگاتا ہے، تو ان ثمرات سے ان کو رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ سب شکر کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی اہل مکہ کے لیے، اس بلد کے لیے یعنی اس شہر کے لیے، بیت اللہ کے بیت الحرام کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قبول کی۔ اور یہ اگرچہ بعد میں ان کی نسلوں میں بہت سی برائیاں بھی آ گئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شرک وہاں پہ عروج پہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ وہ علاقہ جو ہے وہ امن والا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کا رزق عطا کیا۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے ہر خطے سے وہاں لوگ پہنچتے ہیں، لیکن سب سے پرامن جگہ جو ہے یعنی وہاں پر کسی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نہ کہ مال، نہ کسی کو اپنی جان کا، کسی کی چیز کے چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا گہوارہ اس جگہ کو بنا دیا، اور پھلوں کی اور رزق کی وہ فراوانی عطا کی کہ وہاں پر سبزہ نہیں ہے، وہاں پہ بنجر پہاڑ ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا ہر پھل، ہر نعمت جو ہے وہ وہاں پر اس شہر میں ملتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا، اور سورہ قریش میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ قریش کو یاد کرنا چاہیے اللہ کی ان نعمتوں کو کہ اس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا، کہ جب ہر طرف خوف کے پہرے تھے، لیکن مکہ وہ واحد بستی تھی، یہ وہ آبادی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رہنے والوں کو امن بھی عطا کیا اور نعمتیں بھی عطا کیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ کسی بستی کو یہ نعمتیں عطا ہو جائیں، اور ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہ عطا ہوا تھا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا، اے رب ہمارے، انکا بے شک تو، تعلم تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا اور نہیں چھپتی، علی اللہ اللہ پر، من شیء کو چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان پہ۔ یہاں پر دعا تو ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چھپانے اور ظاہر کرنے کا کیا ذکر ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے شیر خوار چھوٹے بچے کو اور بیوی کو وہاں پر چھوڑ رہے تھے، تو اگرچہ بظاہر جو ہے دل انہوں نے بہت بڑا کیا ہوا تھا، اور کہیں کسی روایت میں نہیں آتا کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی پریشانی کا اظہار کیا ہو، یا جو ہے وہ اپنی بیوی سے کوئی یعنی انہوں نے ڈسکس کیا ہو کسی پریشانی کا، لیکن دل میں تو ظاہر ہے اندیشہ موجود ہوگا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں، کوئی لوگ نہیں رہتے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جو میرے دل میں اندیشے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ظاہر نہیں کیا، لیکن ایک بندہ مومن کا جو اپنے رب سے دل کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ جو میں ظاہر کر رہا ہوں، کہ ظاہراً بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت چٹان کی طرح ظاہر کر رہے تھے کہ بیوی پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ خاموش رہے،
اور آخر جو ہے کئی بار پوچھنے پر انہوں نے کہا، خود ہی اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے سر ہلا کر جو ہے وہ یعنی اس کو اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ظاہری جو ہے عمل یہ تھا، لیکن دل میں وہ اندیشے اور خوف جو ایک باپ کو اپنی اولاد یا اپنی بیوی کے حوالے سے ہوتے ہیں ایک مرد کو، تو وہ خوف اور اندیشے تھے۔ تو یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، تیرے سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو زمین میں ہے جو آسمان میں، ہر چیز تیرے سامنے ظاہر ہے، تو تیرے سے کیا چھپانا۔ یعنی اپنے رب سے جو ہے یعنی عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میرے دل میں یہ اندیشے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعائیں قبول کیں۔ آگے جو ہے ساتھ ہی یعنی تعریف اللہ کی کر رہے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، الذی جس نے وہب عطا کیے لی مجھے علی الکبر بڑھاپے کے باوجود اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، ان ربی بے شک میرا رب لسمیع خوب سننے والا ہے دعا کا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور یقین جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا کہ اس بڑھاپے میں جب بالکل جو ہے کوئی انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ 99 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا، تو وہ اللہ سے دعا کرتے رہے، مسلسل کرتے رہے، اللہ نے ان سے بیٹا عطا کیا۔ پھر دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 114 سال کی عمر میں، اور بعض روایات کے مطابق 117 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا بھی انہیں عطا کیا تھا۔ تو اتنی بزرگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹے عطا کیے، تو اس پر یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے بیٹے عطا کیے، اور یہ بیٹے بھی کوئی معمولی نہیں، یہ بھی دونوں بیٹے ہی انبیاء تھے، دونوں بیٹوں کی نسلوں سے اللہ نے انبیاء جو ہیں وہ پیدا کیے کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ تمام، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے یہ عظیم جو یہ نسبتیں تھیں، یہ اس طرح کے عظیم بیٹے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ یہ تمام نعمتیں جو تھیں یہ صرف اور صرف ان کے شکر کی وجہ سے تھیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں پر وہ پورے اترے، اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو انہوں نے مانا، پرواہ نہیں کی کہ میرا نقصان ہوگا یا کیا جو ہے اس کے نتیجے میں، اور ظاہر اللہ کا حکم ماننے میں تو نقصان تو ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری تمام تعریفیں ہی تیرے لیے ہیں۔ الحمد میں یعنی اللہ کی تعریف ہے، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دل میں انتہائی محبت کے جذبات لاتے ہوئے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے بڑھاپے کے باوجود جو ہے اولاد نرینہ عطا کی، اور وہ بیٹے بھی کوئی عام نہیں، دونوں ہی نبی تھے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یعنی اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسباب نہیں بھی موجود، اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے، لگاتار اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، دیر ہے اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعائیں کی ہوں گی کہ بڑھاپے میں اللہ نے یہ ان کی دعا سنی ہے، اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے پیارے تھے کہ خلیل اللہ ان کا لقب ہے۔ پھر انہوں نے آگے دعا کی، رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے رب ہمارے، وتقبل، تو قبول فرما، میری دعا کو۔ اب یہ وہ دعا ہے جو ہم جو ہے نماز میں، ہر نماز میں، تشہد میں بھی پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے جس میں وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کی طرف سے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، کہ نماز قائم کرنا یعنی مکمل پابندی کے ساتھ۔ تو ایک بندہ مومن جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہے، اس سے توفیق مانگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی مانگا اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا، اور میری اولادوں کو بھی۔ تو یہاں پر من ذریتی ہے کہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی تمام اولاد نہیں ہے، من ذریتی یعنی جو ہدایت پہ ہوگا ظاہر ہے وہی نماز قائم کرنے والا ہوگا۔ تو من جو ہے یعنی اس سے مراد تمام اولاد نہیں، یعنی میری اولاد میں سے، یعنی جو ہدایت پہ ہوگا وہ نماز قائم کرنے والا ہو۔ وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ پھر آگے انہوں نے دعا کی، ربنا، اے رب ہمارے، اغفر لی، بخش دے مجھ کو، لی مجھے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو، یوما، اس دن، یقوم، قائم ہوگا، الحساب، حساب۔
یعنی اپنے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ انہوں نے وکان استغفار ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، لیکن جب انہیں واضح ہو گیا کہ میرا والد جو ہے شرک پر پکا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماں اور باپ دونوں ہی مشرک تھے، تو ولما تبین لہ، جب اس کو واضح ہو گیا شرک، تو پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، پھر انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی۔ تو مشرک کے لیے جو ہے وہ جس کا شرک واضح ہو، اعلانیہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے اس کے مرنے کے بعد دعا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو والدین جو ہیں، ظاہر ہے کہ جس طرح اولاد جو ہے پیاری ہوتی ہے، تو والدین کا بھی رشتہ ایسا ہے اولاد کے ساتھ کہ وہ بھی ان کے لیے تڑپ رکھتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ اولاد اور والدین اکٹھے رہیں، تو آخرت میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے ہر نیک اولاد کی کہ والدین ساتھ ہوں، یا نیک والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہی تڑپ دل میں رکھتے ہوئے یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں، اور امت کو یہ سبق سکھایا کہ یہ دعا کا سلیقہ اور ادب بھی یہی ہونا چاہیے کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سے منسلک رشتوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو بھی شامل کریں، اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ان کے لیے بھی استغفار کریں۔ تو یوم یقوم الحساب، یقوم کا مطلب ہے یعنی قائم ہونا یا کھڑے ہونا، تو ظاہر حساب تو کھڑا نہیں ہوگا، تو حساب دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ، وہ دن جس دن سب حساب والے کھڑے ہوں گے، اس دن تو مجھے، میرے والدین کو، سب مومنوں کو بخش دینا۔ تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیں، اپنے لیے کیں، اور والدین اور سب مومنوں کے لیے، یعنی اجتماعی دعا ہے۔ دعا کا ادب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ان دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کا سلیقہ کیا ہے، کہ اللہ کی حمد ہو، الحمدللہ انہوں نے دعا میں ہی پڑھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، پھر اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں یہ بیٹے عطا کیے ہیں، نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی اعتراف کریں کہ اللہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، ہم مزید تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اپنی دعاؤں میں صرف دنیا طلب نہ کریں بلکہ آخرت بھی طلب کریں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے نماز قائم کرنے کے لیے اور پھر آخرت کی بخشش کی دعا کی ہے۔ اولاد کے لیے بھی دعا کریں، والدین یا اپنے سے منسلک رشتوں کی جو ہے یہ دعا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں ہمارے لیے بہت لیسن ہے، کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دیکھیں کہ نہ صرف دنیا، آخرت بھی طلب کی، کہ دنیا میں بھی وہ شہر آباد ایسا ہوا کہ امن کا گہوارہ ہو گیا، رزق ان کے لیے مانگا، پھر ان کے لیے کہ لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے آئیں، ظاہر ہے وہاں پر جہاں پر لوگ زیادہ آئیں گے اور جہاں یعنی کاروبار ہوگا وہاں پہ خوشحالی بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے ان دعاؤں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہی آج جو ہے وہ مکہ کی سرزمین سب سے زیادہ آباد ہے، ہر طرح کا رزق وہاں پر موجود ہے، سب سے زیادہ پرامن وہ جگہ ہے، اور اللہ کی عبادت بھی سب سے زیادہ وہیں پر ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی خاصہ ہے۔ تو یہ امت کو اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے، دعا کے آداب ہمیں پتہ چلتے ہیں، اللہ کی حمد، شکر، اس کی نعمتوں کا اعتراف، اور پھر اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے مانگنے کا سلیقہ سکھائے، اور جو ہمارے دل میں دعائیں ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں، ان کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔